کو پتہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا وہاں پر مسئلے ہی مسئلے ہیں. حکومت کی جانب سے ایک نیا تحفہ جی آپ کو مل گیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کی سمز بند کی جا رہی ہیں. اب ہم آج بات کریں گے کہ جو نان فائلرز ہیں وہ فائلر کیسے ہو سکتے ہیں اور مزید آپ کو سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے, کیونکہ سہولتیں آپ کو مل جائیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے آنے والے 5 سالوں میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے حافظ حنین صاحب موجود ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ فائلر اور نان فائلر میں فرق کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر میں دونوں میں ہی ان کا NTN بنا ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کی. بیسیکلی جو رجسٹرڈ ہیں اگر وہ ٹیکس فائلنگ نہیں کر رہے تو وہ نان فائلر کی کیٹیگری میں آئیں گے. جو ٹیکس فائلنگ کر رہے ہیں اور اپروپریٹلی ٹائملی کر رہے ہیں وہ فائلر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ان میں ایک بیسک ڈفرینس ہے. اور ان کی اگر ہم لوگ بینیفٹس پہ جا کے بات کریں فائلر اور نان فائلر کی, جو رجسٹرڈ ہیں اور لیکن فائلر اور نان فائلر میں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں, آپ کے ٹیکس جو ریٹس ہیں وہ آپ کو کم چارج ہوتے ہیں. لائک بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر اگر آپ پر ڈے 50,000 کیش وڈرا کر رہے ہیں تو 0.06% نان فائلر کو پڑے گا, اور اگر فائلر کر رہا ہے تو اس کو 0% اس پہ ٹیکس چارج ہوگا. اسی طرح پھر آپ کی اگر آپ نے کوئی لون لینا ہے بینک سے, کوئی آپ نے بینیفٹ لینا ہے ایون گورنمنٹ سے, تو اس میں آپ کی ٹیکس ریٹرن ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز اے پروف کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اور آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں. اس کی اسکروٹنی میں وہ کام آتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آپ کو ہائر کرتی ہے ایز اے کنسلٹنٹ فار ڈفرینٹ پرپزز, اس میں بڈس بھی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی آپ کی ٹیکس جو فائلنگ ہے وہ ساتھ جاتی ہے تاکہ وہ اس کو اسیس کر سکیں کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے. کیونکہ آپ اس کے ساتھ آپ کی ہم کہتے ہیں CV ہوتی ہے, اسی طرح پروفائل ہوگی اور ساتھ میں آپ کی ٹیکس ریٹرن ہوگی. اس طرح سے پھر پراپرٹی کی لین دین ہے اس میں بھی ٹیکس ریٹس آ جاتے ہیں اس میں. بلکہ اگر آپ جو فائلر اگر وہ پراپرٹی لے رہا ہے تو اس کا ریٹ کم ہے بنسبت جو فائلر نہیں ہے اس کا ٹیکس. فائلر بنا کیسے جائے؟ اچھا, فائلر بننے کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ سب سے پہلے اپنا پورٹل پہ جا کے اپنا CNI سے اپنی انفارمیشن پرووائڈ کر کے اپنا NTN بنائیں گے, NTN نمبر لیں گے, پھر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے بعد وہ ایک چلان پے کریں گے ATL میں آنے کے لیے. جس وقت وہ ATL میں آئیں گے تب وہ فائلر کیٹیگری میں آئیں گے, اور جو بینیفٹس ہیں وہ پھر وہ اٹین کر سکتے ہیں. اس کے مختلف طریقے بھی ہیں فائلر بننے کے لیے یا ایک ہی طریقہ؟ نہیں, ایک ہی طریقہ ہے. ایک ہی طریقہ ہے. کتنی اس کے چارجز کیا ہیں, کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اچھا, مارکیٹ میں جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 5,000. لوگ زیادہ بھی چارج کرتے ہیں, بٹ ایکچولی جو چیز ڈپینڈ کرتی ہے وہ اس چیز پہ کرتی ہے کہ آپ کا نیچر آف ورک جو ہے کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلریڈ پرسنس, جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان کا تو کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اس میں اماؤنٹ کم ہے. تو جیسے جیسے آپ کے بزنسز بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کی انکم سورس بڑھتی جا رہی ہے, تو اس حساب سے پھر وہ فرمز چارج کرتی ہیں. سر حکومت کے حوالے سے بھی یہاں بات کر لیتے ہیں, آئے دن کوئی نیا سرپرائز مل جاتا ہے کہ اب سمز بند ہو جائیں گی نان فائلرز کی. اس میں ریزن یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت جو ہے نا سویر اسٹیپ ہے, بٹ اس میں جو اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ گورنمنٹ اس پوائنٹ پہ آئی کیوں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرنس پراپرلی فائل کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہارش ڈیسیزن لے. ہاں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر کی بجائے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر کس طرح لے کے آنا, اس پر بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ورکنگ کرنی چاہیے. ہمیں دونوں سائڈوں پہ بیلنس رکھ کے چلیں گے تو ہی ہماری اکانومی کو ہم پورے سال میں اگر ہم فائلر ہیں تو پورے سال میں کتنے پیسے بچا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکسز آپ اگر فار انسٹنس اگر ایک چیز کے اوپر ٹیکس ہے 5% فائلر کا, نان فائلر کا ہے 10%, وہ آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتا ہے. اور ہمیں ایک چیز سمجھنے کی یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ فائلر بن کے ہم اپنا 50% یا 30% یا 70% ٹیکس جو ہے وہ ہم اپنا بچا سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں کتنی صداقت اور حقیقت ہے کہ سمز بند ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہماری جو ایک یوتھ ہے نا, جو نوجوان نسل ہے, وہ بہت پریشان ہے. یہ ایکچولی ان کا ایک سویر اسٹیپ ہے, ہو رہا ہے اس طرح. اٹ کین بی ہیپن. اٹ از ہیپننگ. It is happening, it cannot be happening, it is happening. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جو کمپنیز بھی فائلر نہیں ہیں ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں. ان کو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ صرف ایک اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیونگ کیا ہو رہی ہے. ہم نے یہی جو ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جائے گا, ہماری گورنمنٹ مشینری کام کرے گی, اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس میں پھر آ جاتا ہے ایک تو انکم ٹیکس ہے, پھر دوسرا ہے آپ کا ود ہولڈنگ.
जो उसके साथ ही सॉरी इनकम टैक्स के साथ है, फिर आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स का रेट बढ़ जाता है, आपके इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस आप फाइलर हैं, मैं फाइलर नहीं हूँ, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने तो अपनी विद होल्डिंग करनी है, उन्होंने अपने जो लॉ है उसको फुलफ़िल करना है, तो वो मेरा 10% की बजाय या 5% की बजाय यानी कि ऑटोमेटिकली डबल होगा। फिर मेरा सेल टैक्स है अगर 18% है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो 21% डिडक्ट होगा, ऑटोमेटिकली मेरे जो है ना प्रॉफिट रेशियो वो कम हो रही है। तो इस चीज़ की वजह से हमें लाजमी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाहिए ताकि ये भी बेनिफिट्स हम ले सकें। ये भी बेनिफिट्स हम ले सके। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने फ़ायदे हैं और नुकसानात पे भी हम इसके बाद बात करेंगे। फ़ायदे ज़्यादा हैं, ज़्यादा फ़ायदे। ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह को मैंने शुरू में बताया कि इसमें आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। अब टैक्स क्रेडिट है क्या? अगर आपका इस साल ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप उस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी उस साल की इनकम के अगेंस्ट। फिर उसके बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लीज़ करनी है, गाड़ी लीज़ करनी है, आपने किसी भी किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट लेने हैं, तो उसमें एक तो टैक्स रेट आपको कम मिलेगा जो आपको डिडक्ट होगा। उसके साथ दूसरा इसमें फिर ये आता है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है ना किसी भी अदारे में वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है। आप जब वो अपना डॉक्यूमेंट गोशवारा लेके जाएंगे उनके पास, बैंक के पास जाते हैं, तो उनको वेरिफिकेशन करने में आसानी है। वाओ। ये अगर आप फाइलर और नुकसानात के हवाले से हम बात कर लेते हैं, कितने नुकसान हैं? नुकसान ऐसा इस तरह नहीं है कि जी हमें बिल्कुल हम लोग डिज़ास्टरस सिचुएशन में चले जाएंगे। नुकसान का हम नहीं कह सकते। देखिए पहले लोग टैक्स पेड हैं, टैक्स पेयर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे हो तो रहा है। और इस वक्त जो ज़्यादा है ना गवर्नमेंट की क्या उसे कहते हैं इनकम जनरेशन, वो नॉन फाइलर से है, नॉन फाइलर से या अनरजिस्टर्ड से। क्योंकि अगर आप टैक्स फाइलर हैं, आपने जहाँ पे नॉन फाइलर ने 6% देना है या अनरजिस्टर्ड ने 6% देना है, टैक्स तो उसको लग गया, आपने वहाँ पे 3% देना है, तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स तो जा रहा है। सर जो नॉन फाइलर हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं फिर? देखिए नॉन फाइलर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, टैक्स जा उनका भी रहा है समहाउ। देखिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स तो जा रहा है, लेकिन आप अपनी क्लेम नहीं कर सकते। आप फॉर इंस्टेंस आप अगर कोई ऐसी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं लाइक आपका इंटरनेट का बिल है, आपका फ़ोन का बिल है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके अंदर भी एक पोर्शन शामिल होता है जो कि जो फाइलर है वो अपने ईयर एंड पे जाके गवर्नमेंट को बता सकता है कि जी मैंने इतना बिल पे किया है, इस पे इतना टैक्स है जो ऑलरेडी मैं थ्रू बिल पे कर चुका हूँ। तो जो आपका लाइबिलिटी है ना वो रिड्यूस होती जाएगी, और जितनी ओवर एंड अबव अमाउंट आपने दी हुई है हम उसको नेक्स्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। सर सिम्स बंद होने जा रही हैं, हुकूमत और क्या इक़दामात उठा सकती है, क्या कर सकती है मज़ीद, और इससे नॉन फाइलर्स को क्या क्या नुकसान होगा? नॉन फाइलर को नुकसान देखें इसमें हमें ना बैलेंस हैपनिंग कह दिया, मुझे लगता है बहुत से लोग इस वक्त परेशान हो गए। मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चलिए लोग परेशान और डेफिनेटली वो करें, ये हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको परसूव कर रहे हैं। और देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो बेयर मिनिमम पे गए हैं। देखें वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा डराया उन्होंने कि आप लोग प्रॉपरली इसको फाइल करें। देखें जो बंदा तो रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन में लेके आना चाहिए, ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि वो भी टैक्स फाइल करें, राइट। बिल्कुल। देखिए जब वो टैक्स फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी पता है कि ये चीज़ें जो हैं आवाम को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो उनके लिए भी एक मजबूरी है। देखिए जो मशीन काम कर रही है उसको फ्यूलिंग चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा जिसमें हमारी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट जो हमारी हैं डेवलपमेंट है, वो सारी इन्हीं पैसों से हो रही होती है। सर कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे लोग आसानी से फाइलर बन जाएं, किस डिपार्टमेंट में जाएं, किससे रब्ता करें? इसमें देखें बेसिकली जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनका काम ये है, ठीक है, आप उनसे रब्ता करें। वो आपकी जो सारी वेरिफिकेशन जो चीज़ें हैं ना, आपको आपका NTN बनाना, टैक्स फाइल करना, ATL चालान पे करना, वो करके आपको आपका गोशवारा जो है वो आपको हैंड ओवर कर देगी, थ्रू ईमेल करे, थ्रू व्हाट्सएप करे, ताकि आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट हो। कल को आपको किसी भी जगह ज़रूरत अगर पड़ती है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो आपने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है। सर ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर चीज़ों के बहुत मामलात हैं, मतलब हमें कैसे मालूम होगा कि हम जिससे काम करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह है, पर्सन बिल्कुल ठीक है और वाकई में सही काम हो गया हमारा? देखिए मैम जितनी भी ये टैक्स रिलेटेड फील्ड के हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या टैक्स फर्म्स हैं, इनके लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। उनकी ज़ाहिर सी बात है कि जिसका पास लाइसेंस है वो अपना लाइसेंस कभी भी
ایسی چھوٹے سے کام کے پیچھے اپنا خراب نہیں کروائے گا, کیونکہ اس کے اوپر بھی پینلٹیز ہوتی ہیں. اگر ایک بندے نے سر اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں میم, یہ تو وہ بات ہو گئی. ہاں یہ بات بالکل جینون ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا, بٹ دا تھنگ از کہ جن کی ٹریننگ ہی یہ ہے, لائک ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے پہلے اس کی MBBS کیا, پھر اس کے بعد پورا ان کا ایک پروسیجر ہے. اسی طرح ٹیکس کنسلٹنٹس جو ہیں ان کی بھی ایک ایجوکیشن ہے, ان کے بھی ٹائم پیریڈ لگا ہوتا ہے ٹریننگ کا, جو بھی فرمز ہی کرواتی ہیں, تو پھر آگے اسی پلیٹ فارم پہ یا کسی اور فرم میں جا کے اسی کو ہی پرسو کر رہے ہوتے ہیں. اوور دا پیریڈ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, کیونکہ وہ جو ایڈوائز آپ کو دے رہے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں جو جنرل پبلک ہے نا, اب جو بزنس مین ہے, اب وہ اگر اس چیز کی بھی ٹینشن لینا شروع کر دے گا, اچھا یہ کیسے, یہ بھی میں نے کرنا ہے, یہ بھی میں نے کرنا ہے, تو اس کا زیادہ دھیان اس طرف آ جائے گا. بالکل صحیح, جس کا کام اسی کو ساجے, بیسیکلی معاملہ یہ ہے. زبردست. جی سر, آپ نے فیس بتائی ہے منیمم 5,000. کیا ہر کسی کے لیے 5,000 ہے یا کوئی گورنمنٹ امپلائی کے لیے کچھ اس میں ریلیف ہے؟ اب گڈ کویشچن, اس کا میں آنسر اب تھوڑا سا جو ہے اس طرح ہے کہ ہوتا ہے مارکیٹ میں لوگ کم بھی چارج کرتے ہیں, زیادہ بھی چارج کرتے ہیں. بیسیکلی ایکسپیرینس ایک تو سب سے پہلے, اب ایک بندہ ہے جس کو اوور 3 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے, وہ ڈیفینیٹلی اتنا ہو, کیونکہ اس نے اس نظر سے دیکھنا ہے جس نے سے ابھی شاید میں بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر یہ ہے کہ کچھ معاملہ جس طرح آپ کو بتایا کہ جس طرح آپ کے انکم سورسز بڑھ رہے ہیں, اب ایک بزنس مین ہے جس کے 10 بزنس ہیں, جب اس کی پرسنل ریٹرن آئے گی وہ اماؤنٹ پھر 5 نہیں, وہ بہت اوپر جائے گی, کیونکہ اس کے اندر مختلف ٹیکسیز انوالو ہو جائیں گے. تو اس چیزوں کو مینیج کرنا, اس چیز کو سب کو جو ہے پراپرلی الائن کرنا بائی لا, تاکہ جو بندہ جس کی ریٹرن جا رہی ہے اس کے لیے کوئی امپلیکیشن نہ ہو بعد میں. زبردست جی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ٹیکس کنسلٹنٹ موجود تھے, ان کا نام تھا جی حافظ حنین صاحب. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کرنی. بھی جلدی سے فائلر ہو جائیں, آپ کی سمس نہ کہیں بند ہو جائے اور آپ کو ایک نئے مسئلے میں آپ جو ہے بعد میں انوالو نہ ہو جائیں.